حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعد حقه المجتهدون قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان عرضه والصلاة والسلام على سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم وجه الرسالة وطهرهم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بے شک پروردگار عالم کے نزدیک اگر کوئی راستہ کوئی دین کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ دین مبین اسلام اور پروردگار کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس دین کا پیروکار قرار دیا، ورنہ جہاں دنیا گمراہیوں میں بھٹکی ہوئی ہے، بے دینی، بے مذہبی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یا اصلاً وہ افراد کہ جنہیں دین نام کی چیز تک نہیں معلوم، ایسے افراد تک اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں پروردگار کا کہ میرے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں قرار نہیں دیا، ورنہ ہم چونکہ ایماندار مومن لہذا اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم مومنوں سے سوا کہیں اور ہوتے، مسلمانوں سے سوا کسی اور راستے کے اختیار کرنے والوں میں ہوتے تو بہت زیادہ مشکل تھا کہ اگر ہم اس راستے کو اختیار کر پائیں۔ نہ جانے صرف دین تک پہنچنے کے لیے ہی کتنی زندگی، کتنی عمر گزار دینی پڑتی، اور نہ جانے کتنی مشکلات اور صعوبتیں ہمیں صرف اور صرف مسلمان بننے کے لیے ہی اٹھانا پڑتا۔ تیرے شکر گزار ہیں معبود کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم تیری بارگاہ میں اس دنیا میں، جو کہ ایک امتحان گاہ ہے، حد عقل یہ کہ تو نے ہمیں مسلمانوں میں، اہل بیت کے چاہنے والوں میں، اس کے شیعوں میں تو نے ہمیں قرار دیا، ورنہ جو لوگ
نسلی اعتبار سے یہاں نہیں پیدا ہوئے، بے شک ان کے لیے بے حد بڑا مرحلہ ہے کہ وہ اپنوں کو چھوڑ کر، رشتوں کو چھوڑ کر، دنیا داری کو چھوڑ کر اس طریقے سے یہاں تک پہنچے۔ تیرا احسان ہے، ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح ہم شکر گزار ہیں معبود اے خدا اللہ کے لیے کہ تم نے یہ توفیق دی کہ جہاں اس نماز کے شروعاتی وقت میں جب بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جو نماز سے اصلاً رابطہ نہیں رکھتے، بہت سے ایسے بھی موجود ہیں کہ جو نماز میں آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکتے، بہت سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو حاضر ہی نہیں ہو سکتے۔ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھے ان تمام کیٹیگریز سے ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ اس ہفتے کی مناسبات سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس ہفتے میں دو اہم مناسبات ہیں۔ ان میں سے پہلی مناسبت خود آج کے روز 8 ربیع الثانی بروایتی ولادت بسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور دوسری انہی امام کی ولادت کی جو تاریخ بیان ہوتی ہے وہ 10 ربیع الثانی یعنی اتوار کا روز تھی۔ ایران اور عرب میں 10 ربیع الثانی کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ وہ بھی کہ جس کے در سے آج بھی ہمارے بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے علماء نکلتے ہیں، جس کے دیار میں حوضہ علمیہ قم واقع ہے، وہ بھی جو بچپن میں پہلے بھی شاید اس واقعے میں پڑھ چکا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت معصومہ کے والد، حضرت معصومہ کی عمر 7 سال ہے، کتنی؟ صرف اور صرف 7 سال۔ اس وقت میں ایک مرتبہ امام گھر سے باہر تشریف رکھتے ہیں، گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، آپ کے کچھ شیعہ، کچھ چاہنے والے امام کی خدمت میں گھر پر حاضر ہوتے ہیں اور کچھ سوالات لے کر آئے ہیں کہ جن کے جوابات امام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام گھر میں نہیں ہوتے، اب یہ جو آ رہے تھے یہ پریشان ہوئے کہ اب ہمارے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ بھائی آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ ای میل، واٹس ایپ اور فیس بک اور کتابیں آج کی طرح جیسے چھپتی ہیں، جناب توضیح مسائل چھپ رہی ہے کہ 10,000 کتاب چھپ رہی ہے، وہ ہر جگہ آرام سے دستیاب ہے، خرید بھی سکتا ہے آدمی، منگا بھی سکتا ہے، دور سے منگا سکتا ہے، دوسرے دیش سے منگا سکتا ہے۔ ایسا زمانہ نہیں تھا، بلکہ امام کی خدمت میں خود سے آدمی کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اب وہ کہیں دور دراز سے آئے تھے، امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے، لیکن امام سے ملاقات میں، امام اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے، کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اب یہ پریشان ہے کہ کیا کریں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امام نہیں ہے تو یہ افسوس کرنے لگے کہ کاش امام ہوتے تو ہم ان سے اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر لیتے۔ اس بات کا سننا تھا کنیز کے ذریعے سے حضرت معصومہ سلام اللہ کا، آپ نے یہ کہلوا کے بھیجا کہ آپ کے پاس جو بھی سوالات ہیں، جو بھی سوالات آپ کے پاس ہیں، ان سوالوں کو ایک کاغذ پہ لکھ دیجیے اور ان کو ہمارے تک پہنچا دیجیے، انشاءاللہ میں ان کے جوابوں کو دے دوں گا۔ حضرت معصومہ ابھی کتنے سال کی ہیں؟ 7 سال کی بچی ہیں، صرف 7 سال کی، لیکن حیثیت دیکھیے
سوالوں کو منگایا، ان کے جو جو جواب تھے وہ لکھ کے آپ نے بھیج دیے۔ ان لوگوں کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے، مطمئن ہوئے، بے حد خوش ہوئے کہ اچھا ہے، مولا کے بچے نے جواب دے دیے، بہت اچھی بات ہے۔ واپس جا رہے تھے کہ راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتھ امام سے ملاقات ہوتی ہے، اور کہنے لگے مولا اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی، ہم گھر گئے تھے اور وہاں آپ نہیں تھے، تو ہم نے اپنے سوالوں کو آپ کی بیٹی سے پیش کیا اور انہوں نے یہ سوالوں کے جوابات لکھ کے دے دیے۔ اب امام نے کہا کہ اچھا دکھاؤ تو صحیح میری بچی نے کیا جواب دیا۔ انسان عام انسان بھی ہو تو کیسا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے نا کہ اگر میرے بچے نے کوئی جواب دیا، کسی سوال کا جواب دیا تو کیسا جواب دیا۔ امام ہے اور امام عام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب وہ جو دوسرے لوگوں سے محبت کر رہے ہیں تو اپنی اولاد سے تو ظاہر ہے درجہ اولا محبت کرے گا۔ امام نے کہا کہ وہ جوابات مجھے دکھلائیے، وہ جوابات امام کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ امام نے ان سوالوں کو اور جوابوں کو پڑھا اور تمام سوالات پڑھنے کے بعد، تمام جوابات پڑھنے کے بعد امام بے حد خوش ہوئے اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ جو ہمیں تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتا۔ حضرت معصومہ کے لیے ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کے دیے ہوئے سوالوں کے جوابات کو پڑھنے کے بعد میں ایک جملہ کہا، ابتداء ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ اس میں بالکل سوالوں کے وہ جوابات لکھے کہ اگر میں خود لکھتا تو بالکل ایسا ہی لکھتا۔ یہ وہ شخصیت ہے حضرت فاطمہ معصومہ۔ دو مناسبتیں اس ہفتے کی، ایک حضرت فاطمہ معصومہ کی وفات اور ایک امام حسن علیہ السلام کی ولادت۔ امام آپ کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بہت بڑا فلسفی، عراق کا جو تھا، اور بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا، استاد تھا۔ بہت سارے لوگ اس کے پاس پڑھا کرتے تھے، بہت سارے لوگ اس سے درس حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے دل میں شیطان نے ایک وسوسہ کیا، چونکہ جتنے برے کام کرتا ہے ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو وہ سب کی سب رہنمائی وہ شیطان کی ضرورت ہے۔ شیطان نے وسوسہ اس کے دل میں پیدا کیا کہ وہ قرآن کو کچھ اس اینگل سے پڑھنے لگا کہ اس میں تناقض دیکھنے لگا۔ اور پھر کیا ہوا، اس نے سوچا کہ اتنا زیادہ تناقض پایا جاتا ہے قرآن آیات میں، تو میں کیوں نہ ایک کتاب لکھ ڈالوں جس کو تناقض قرآن کا نام دیا جائے۔ قرآن میں ٹکراؤ، قرآن آیات میں ٹکراؤ۔ اب امام کو اس کی بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی ہے کہ جو قرآن آیات کے درمیان میں ٹکراؤ کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے، قرآن آیات میں ٹکراؤ کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے۔ امام کے نزدیکیوں میں نہیں تھا۔ امام نے ایک شخص کو بلایا تو جو اس کے شاگردوں میں سے تھا، وہ آیا اور اس نے امام کی خدمت میں اسی بات کو پیش کیا کہ مولا میرا استاد ہے اور جو اس طرح کی کتاب لکھ رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ امام نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، پہلے اس کے پاس جاؤ، زانو ادب طے کرو اور اس سے اپنا بنا لو، اسے اپنا بنا لو، اور جب تمہارا اتنا اپنا ہو جائے کہ تمہاری باتوں کو سننے لگے
تو تم اس سے ایک بات کہو. اب دیکھیے میں یہاں پر اس بات کو واقعے کو روک کے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. امام نے کیا کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس ضامن ادب طے کرو، اس کے پاس بیٹھ رکھو اور اس کے پاس بیٹھا کرو، اس سے مانوسیت پیدا کر دو، اس کے بعد اس سے بات کرو. یعنی امام یہاں ایک طریقہ تربیت بھی بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی کو تمہیں سمجھانا ہو نا تو ڈائریکٹ ڈنڈے کی چوٹ پہ نہیں سمجھایا جاتا. اس کے پاس جائیے، باتوں کو سنیے، سمجھیے، اس کے بعد میں اس سے کوئی اپنی بات کہیں. تو یہ طریقہ تربیت ہے کہ جب بھی کبھی کسی سے کوئی بات کہنی ہے تو پہلے اسے اپنا بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد میں اسے روکا یا ٹوکا جاتا ہے. اب امام نے کہا اس کے بعد جانا، اس کے پاس میں پہنچنا، اس کے ہو جانا، اور اس کے جب تم ہو جاؤ اسے لگنے لگے کہ ہاں یہ میرا اپنا ہی کوئی ہے، تو پھر تم ایک کام یہ کرنا کہ تم اس سے یہ کہنا کہ استاد یہ جو آپ کتاب قرآن کی آیات میں ٹکراؤ لکھ رہے ہیں تو یہ بتلائیے اگر اس کتاب کا لکھنے والا آپ کے سامنے آئے تو کیا یہ ممکن ہے وہ یہ کہے کہ بھئی جو کچھ تم نے لکھا ہے میرا اس سے مطلب یہ نہیں تھا، جو کچھ تم نے میری باتوں سے سمجھا ہے تم نے غلط سمجھا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ استاد بولا بے شک ممکن ہے کہ بھئی ایک آدمی آئے اپنی کتاب کو میرے سامنے لے کر آئے اور کہے کہ تم نے جو اس سے سمجھا وہ غلط سمجھا، یہ ممکن ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے. پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ جب ممکن ہے تو پھر آپ اس طرح کی کتاب کیوں لکھ رہے ہیں؟ وہ اور عام کام نہیں کر رہا، پرانی آیات میں ٹکراؤ ڈھونڈ رہا ہے بندہ. جیسے جب کہ ہمارے پاس پورا قرآن، پورا دین، ہمارے پاس یہ بہت ساری آیات روایات اس طرح کی موجود ہیں کہ پروردگار کا جسم نہیں ہے، لیکن بعض لوگ پھر بھی جسم کے قائل ہیں. اب جب باہر سے کوئی دوسرا آدمی آتا ہے تو ان کو کیا کرتا ہے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وہ اس میں ید اللہ. جب قرآن میں پڑھتا ہے تو وہ آتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ تو ٹکرا ہو رہا ہے، ادھر یہ کرے ادھر یہ کرے. نہیں، اب یہاں پر کیا چاہیے؟ یہاں پر تفصیل چاہیے، یہاں پر تبیین چاہیے کہ وجہ اللہ سے مراد کون ہے، ید اللہ سے مراد کیا ہے. تو جب یہ سب چیزیں اس سے بیان کی کہ استاد ممکن ہے کہ کوئی صاحب کتاب آئے اور آپ سے کہے کہ جو آپ نے سمجھا ایسا نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، میرا مقصود اس سے یہ نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، تو یہ ممکن ہے؟ اس نے کہا بے حد ممکن ہے. اس نے کہا پھر آپ کو کتاب لکھنے کا فائدہ کیا جب آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ بات یہی تھی اور اس کے اوپر آپ ٹکراؤ لکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بات تو تیری صحیح ہے لیکن یہ بتا کہ یہ بات تجھے کیسے سمجھ میں آئی. اللہ استاد تھا، اپنے شاگرد کو جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ یہ بات صحیح تو ہے لیکن تجھے کیسے سمجھ میں آئی. وہ مجھے آ گیا سمجھ میں، مجھے یہی لگا کہ آپ سے کہوں. نہیں، ایسا نہیں، ضرور یہ بات اس سے کچھ نہیں. پھر اس نے بتلایا کہ یہ سب باتیں مجھ سے امام حسن عسکری علیہ السلام. تو پھر وہ کہنے لگا بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کے وارث ہیں. اور اس کے بعد میں اپنے اس عمل سے یہ بندے خدا پرہیز کرنے لگے اور اس نے وہ کتاب کے جو سالوں کی محنت سے لکھی تھی اس کو آگ کے حوالے کر دیا. اسی طرح امام کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. 14 ستارے میں یہ واقعہ میں اکثر جتنے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں لے کر یہاں بیان کرتا ہوں ان کو اسی لیے صرف اس لیے کہ تاکہ اگر آپ بھی چاہیں اس کو اچھے سے خلاصے کے ساتھ میں
پڑھنا تو آپ اسے ڈھونڈ سکیں. اسی لیے عام طور پر وہ واقعات میں جو 14 ستارے موجود ہیں ان کتابوں کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، تاکہ اگر ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے بھی اگر اس واقعے کو دیکھنے اور تفصیل کے ساتھ میں دیکھنا چاہیں تو اسے بعد میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہیڈنگ دی گئی وہ ہیڈنگ اس طرح سے ہے کہ اسلام کے اوپر امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بڑا احسان. کیا ہوا، ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. امام کہاں؟ سامدہ عراق میں. بچپن سے 10ویں امام وہ قید کر کے لیا گیا تھا. عراق لے آئے تھے عباسی خلفاء، اور وہیں پر امام بھی 11 امام بھی موجود تھے. باپ کی شہادت کے بعد میں بھی آپ یہیں موجود رہے اور ساری زندگی یہیں آپ نے گزاری. اور ایک مرتبہ یہاں قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کو پریشان ہو گئے، محتاج ہو گئے، پانی کی بوند نہیں برستی تھی. پھر جب کئی سال گزر گئے، 3 سال قحط کے گزر گئے، ایک نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، کرسچنز کا گروپ آیا اور انہوں نے کیا کیا، وہ شہر سے باہر نکلے، وہاں جا کر کچھ انہوں نے دعا کی، اور ان میں سے ایک خاص جو نصرانی تھا اس نے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا مانگی. اس کا دعا کا مانگنا تھا کہ بادل آ گئے اور جناب والا بارش ہونے لگی، اور جیسے ہی وہ ہاتھ کو نیچے کرتا تھا بارش رک جاتی تھی. کچھ مسلمان جو بعض ہوتے ہیں نا بڑے دن کے کچے ہوتے ہیں، بس ذرا سی بات ہوئی اور جناب وہ پیچھے لوٹے. ایسے جو کچھ لوگ تھے وہاں پر ایک دم دین مبین اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، بیک فٹ لینے لگے کہ نہیں ہم اس دن کے نہیں، ہم تو اس والے دن کے جائیں گے. تو ایک دم سے انہوں نے بارش کرا دی بھائی، ایک دم سے بارش کرا دی. اب 2-3 روز ہوئے ان کو ایسے ہی کرتے کرتے. اب خلیفہ یوں تو امام کو قید کر رکھا تھا، نظر بند کیے ہوئے تھا، لیکن جیسے ہی دین کے اوپر وقت پڑا آیا ان کی خدمت میں، یبنا رسول اللہ، اے آل رسول، دیکھو تمہارے نانا کے دین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، بچا لو دین کو. امام کی خدمت میں پہنچا، دین کو بچا لو. امام نے کہا ٹھیک ہے، کل جب وہ اس کے آنے کا وقت ہو تو ہمیں بھی وہاں لے چلیں. وہی ہوا بھی کہ جس وقت میں وہ لوگ دعا کے لیے جانے لگے، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ساتھ دعا کے لیے اس جگہ پر جانے لگے. اب امام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص ہے کہ جو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے. امام نے کہا کہ دیکھو جب یہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو لے آؤ. امام کا کارندہ اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی موجود تھی، اس کو لے کر امام کے پاس آیا. امام نے کہا کہ آپ دعا کرو. انہوں نے دعا کری، کچھ بھی نہ ہوا. انہوں نے دعا کی، وہ جو پہلے ایک دم سے بادل آ جایا کرتے تھے اب کچھ نہیں ہے. ہم لوگ تعجب میں پڑ گئے کیا ہے. تو امام نے فرمایا کہ جو اس کے ہاتھ میں ہڈی تھی یہ کہیں سے کسی نبی کی قبر سے یہ لے آیا تھا کہ جو موجود ہے. اور نبی کی ہڈی کا یہ اعجاز ہوتا ہے نبی کی کا کہ جب بھی وہ معصوم کا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے دعا کے لیے، جب بھی اٹھایا جائے تو پروردگار کی طرف سے بارش ہونے لگی. اور اس بات کا اسے معلوم تھا، لہذا اس کا یہ فائدہ اٹھا کر تمہارے سامنے بارش کر رہا تھا اور اپنی تعریف کروا رہا تھا، اپنے دین کی تعریف کرا رہا تھا، جس سے کہ لوگ مذبذب ہوئے جا رہے تھے، جس سے لوگ دو دل ہو جائے، کنفیوز ہوئے جا رہے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ امام نے اگلے روز جا کر صحرا میں 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کی. کہنے والے کہتے ہیں، رامیان کہتے ہیں کہ ایسی بارش اس دن ہوئی ہے کہ پورا عراق پانی سے لبالب ہو گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں. آپ لوگ بھی پہلے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کچھ باتیں اس دنیا کی لکھی جا سکیں، اسلامی معاشرے کی لکھی جا سکیں. افسوسناک عالم اسلام کے حالات ہیں. علماء کے اوپر، بیانات کے اوپر FIRs ہو رہی ہیں. اپنے گھر کے مسائل کو دوسروں کے قدموں میں لے جایا جا رہا ہے. چار عالم کے سامنے ایک جاہل نہیں معلوم اردو بھی جانتا تھا نہیں جانتا تھا کھڑا ہو رہا ہے. ایک عالم دین جن کو آپ لوگ پہچانتے ہیں، مولانا امیر اعظمی صاحب، انہوں نے بیان کیا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ علماء کے کسی بیان کے خلاف FIR درج کی جائے. اگر ایسا ہونے لگا تو آگے کے زمانے اور حالات بہت زیادہ بدتر ہوں گے. جس کے جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ جا کے FIR کرنے لگے گا، اور پھر پوری قوم جا کے دشمنوں کے، ظالموں کے قدموں میں پڑی رہے اور وہاں جا کر حاضری بھرتی رہے. تو بےحد مذمت خیز عمل ہے اور ہم سب عمل کے سمے مذمت کرتے ہیں. دوسری، وہ جگہ پہ جہاں وحی نازل ہوتی تھی، وہ جگہ پہ جہاں اللہ کے نبی آیا جایا کرتے تھے، وہاں پر اسلامی تواریخ کے اوپر خوشی منانا، شوق منانا تو بند ہے. لیکن ہاں، عیسائیوں کے تیوہار جو بے حد ہی عجیب و غریب کام ہیلووین 31 اکتوبر کو ہوا کرتا ہے، اس سال سے وہاں اس کی اجازت دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ایک خاص چیز کہ اس منگل کے روز چاند گرہن ہے. نماز مغرب کے ساتھ ہی نماز آیات بھی ہوگی. انشاءاللہ ہم امید نماز آیات اور نماز مغرب کے لیے حاضر ہوں گے. ایک اور خاص خبر کہ ابھی ہمارے ہندوستانی میڈیا نے خبر پھیلانا شروع کی تھی پشچم کی پیروی میں کہ ایران سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. شیعوں نے بھی خوب اسٹیٹس کے اوپر اسے خبر کو گھمایا تھا، جس کی ایران نے خود سے ہی رد کیا ہے کہ ایسا کوئی کام فی الحال نہیں کرنے والا. عالم اسلام سے ہمیں خبر ہونی چاہیے. ہم سب کا فریضہ ہے کہ کسی بھی خبر کو ایسی سن کے ساتھ آگے نہ بڑھا دیں، ورنہ کم سے کم اہل بیت کی نظر میں ہم جاہلوں میں ہمارا شمار ہوگا. پروردگارہ درود و سلام بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرے نبی درود و سلام بھیج مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر. شہید کربلا امام حسین علیہ السلام پر. امام زین العابدین علیہ السلام پر. امام محمد باقر علیہ السلام پر. امام جعفر صادق علیہ السلام پر. امام عیسیٰ کاظم علیہ السلام پر. امام
علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہمارے درود و سلام ہے آپ امام آخر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ہمارے اس قریب سے ہم نے قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات